السلام علیکم دوستو، جب یہ اپنی بکس کے حوالے سے میں تعارفی ویڈیو ریکارڈ کروا رہا تھا تو ہمارے جو کیمرہ مین ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک وی لاگ میں یہ مکمل نہیں ہو سکے گا چونکہ اس کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس کو مختلف ویڈیوز میں پیش کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک حصے میں تو آپ نے سن لیا جتنی بکس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اب یہ دوسری ویڈیو میں مزید بکس کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ اس کے بعد میری ایک کتاب مارکیٹ میں آئی، یہ تھی نت نئی سلیب۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شاعری کی دو کتابیں تو میری شائع ہوئی تھی، ایک 1997 میں اور ایک 1983 میں، ایک اردو میں تھی ایک فرینچ میں تھی۔ اور شاعری اس وقت ظاہر ایک ماحول تھا، بڑی ادبی حلقوں سے میرا تعلق تھا، تو پھر میں اور بھی شاعری میں کام کیا، لیکن درمیان میں میری پولیٹیکل مصروفیات آ گئیں تو پھر وہ اس کتاب کو میں اس وقت شائع نہیں کر سکا۔ پھر میں نے اس کو جا کے 1997 میں شائع کیا فرسٹ ٹائم۔ تو یہ بھی پوئٹری کی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے نت نئی سلیب۔ بعد میں اس کے بھی کافی ایڈیشن چھپے، لیکن پہلا ایڈیشن میں آپ کو بتا دوں۔ پھر ایک کتاب ہے، یہ بھی ریفرنس بک ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے 20ویں صدی کے 20 قائد۔ تو یہ کتاب تو انفیکٹ مجھے لکھنے کا خیال آیا 1980 میں، اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے جتنے لیڈرز کو میں نے سلیکٹ کیا تو ان کے بارے میں بایوگرافیز مجھے ملی نہیں پاکستان میں۔ اس وقت فیسلٹیز نہیں تھی، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، گوگل وغیرہ، یہ ویکیپیڈیا وغیرہ یہ سہولتیں تو نہیں تھیں اس وقت۔ تو ایک لیڈر کی بایوگرافی ڈھونڈنے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑے۔ ایک واقعہ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کتاب میں نے چونکہ آزادی کے جو لوگ لیڈرز تھے جنہوں نے آزادی کی تحریکیں چلائیں اپنے اپنے ملک میں، ان کو میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ تو پاکستان سے تو ظاہر قائد اعظم محمد علی جناح تھے ہمارے گریٹ لیڈر، انڈیا سے بھی میں نے لیا مہاتما گاندھی کو، اور بھی اس میں آپ دیکھیں گے احمد بن بیلا ہیں، احمد سکارنو ہیں، اور بہت سارے لیڈر، یہ پوری لسٹ ہے، نیلسن منڈیلا ہیں، اور پھر اس میں چارلس ڈی گال ہیں، پھر موزے تونگ ہیں، اس طرح یہ لینن ہیں، یہ سارے لوگ تھے، لیکن اس وقت ان کا لٹریچر نہیں ملتا تھا۔ تو جو میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہ رہا تھا وہ میں مہاتما گاندھی کے حوالے سے بڑی کوشش کی، پاکستان میں لٹریچر ملا نہیں، تو مجھے کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ جائیں انڈین ایمبیسی میں، ان کی لائبریری میں یہ مل جائے گا۔ تو میں ایک دن ان سے ٹائم لے کے ادھر چلا گیا، انہوں نے مجھے کہا جی بک ہم آپ کو نہیں دے سکتے لیکن آپ ہماری لائبریری میں بیٹھ کے اس پہ کام کر سکتے۔ تو میں 2 گھنٹے ادھر بیٹھ کے کچھ میں کام کرتا رہا، تو جیسے باہر نکلا تو ایجنسی والے میرے پیچھے لگ گئے، انہوں نے 1 کلومیٹر آگے مجھے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ انڈین ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 گھنٹے اندر رہے ہیں، آپ بتائیں کیا کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی، وہ ان کو یقین نہ ہے، وہ کہ یہ اتنا بڑا رسک کون لیتا ہے کہ ایک کتاب کا مٹیریل لینے کے لیے آپ ایک دشمن ملک کی ایمبیسی میں چلے گئے۔ پھر میں نے ان کو بتائی ساری بات، میں نے کہا وہ اکیلے نہیں ہیں، یہ دیکھیں میں کتنے لوگوں کو اس میں شامل کیا ہوا، یہ دنیا بھر کے لیڈرز ہیں، کئی لوگوں سے ہمارا اختلاف بھی ہے، مثلا ہٹلر کو بھی میں نے اس میں شامل کیا ہوا، میں نے کہا ان سے بڑا اختلاف ہے ہمارا، لیکن وہ لیڈر تو تھا نا اس وقت اپنی قوم کا۔ تو اس وجہ سے میرے نظر میں تو یہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا بدھ ہے یا ہندو ہے، تو میں تو اس حوالے سے بہرحال وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ زیادہ زیادہ اس کی رپورٹ کرنا چاہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی بندہ اس طرح ایمبیسی میں گیا تھا اور یہ تھا، تو میں کل اخبار میں اس کی خبر دے دوں گا، ویسے میں چونکہ اس پہ کام کر رہا ہوں تو میں یہ خبر دے دوں گا کہ یہ کتاب جو ہے دیکھنے کے لیے مدر چلے گا۔ پھر وہ خیر مطمئن ہوئے تو انہوں نے مجھے جانے دیا۔ لیکن یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے اور یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے، پڑھنے والی ہے، بڑے عظیم لیڈرز ہیں اس میں، فیڈل کاسٹرو بھی ہیں، مطلب میں ایک کا نام اب نہیں لے سکتا کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ جب آپ کتاب دیکھیں وہ تو بڑے اس میں عظیم لوگ ہیں۔ پھر ایک کتاب میں نے شائع کی 2002 میں، یہ کتاب تھی، امریکن ہسٹری تھی اس وقت 213 برس کی، یہ اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی تھی اور اس کتاب کو میں نے لکھا، اور میری گڈ لک یہ ہوئی کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کا فارورڈ لکھا۔ انہوں نے وہ دبئی میں ایگزائل میں تھیں، جب میں نے اس کا مسودہ ان کو بھیجا تو شی واز سو ہیپی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی اچھا ہے، انہوں نے
مبارکباد مجھے دی. میں نے کہا لیکن آپ اس میں میری حوصلہ افزائی اس طرح فرما سکتے ہیں کہ آپ اس کا فارورڈ لکھیں. تو انہوں نے پھر فارورڈ اس کا لکھا ہوا ہے. جب یہ کتاب شائع ہوئی اس وقت پاکستان میں امریکہ کی ایمبیسڈر تھیں نینسی پاول. انہوں نے یہ کتاب مجھ سے اس کی 30 کاپیاں خریدی اور پھر انہوں نے اپنے ملک میں جو ان کے پریزیڈنٹس تھے، ریٹائرڈ پریزیڈنٹس جو حیات تھے ان کو بھیجیں اور مختلف اہم شخصیات کو بھیجیں. اور وہاں جو ان کی ہارورڈ یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو رکھوایا. ممکن ہے اور لائبریریز میں بھی رکھوایا ہو، لیکن ہارورڈ کا تو مجھے تب پتہ چلا جب میری بیٹی ہارورڈ میں پڑھنے کے لیے گئی. تو اس نے مجھے وہاں سے فون کیا، اس نے کہا کہ ڈیڈی آپ کی کتاب میں نے اپنی ہارورڈ لائبریری میں دیکھی. تو چلے یہ اعزاز کی بات ہے. تو مجھے تو یہی یاد پڑا کہ یا تو یہ وہ نینسی پاول نے جب کہ بکس خریدی تھی تو انہوں نے بھیجی ہوں گی، یا پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کسی وقت یہ کتاب ان کو ڈونیٹ نہ کر دی ہو. تو دوسرے اعزاز کی بات یہ ہوئی کہ اس وقت جو 3 پریزیڈنٹ تھے فارمر امریکہ کے، ان میں تھے ایک رونلڈ ریگن، ایک تھے بل کلنٹن اور ایک تھے فورڈ، پریزیڈنٹ فورڈ. ان 3 کے خطوط مجھے موصول ہوئے میرے مساوات اخبار کے ایڈریس پر اور انہوں نے کنگریچولیٹ کیا، اور یہ بھی بڑے اعزاز کی بات تھی. تو الحمدللہ یہ کتاب بھی بہت اچھی گئی. اس کے بعد جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بہت ہی بہت بڑے میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کا ٹائٹل ہے سینگز آف اللہ آلمائٹی. یہ میں نے بڑا کام کیا، قرآن پاک کے اقتباسات نکالے، وہ اقتباسات جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق ہیں، اور مجھے 2-3 سال لگے اس پہ، کیونکہ اس کتاب کی تیاری کے لیے آپ کو باوضو ہو کے بیٹھنا پڑتا تھا اور تنہائی چاہیے تھی، ڈسٹربنس نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میں اس کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوا. یہ کمپائلیشن ہے اور اس میں نے فرسٹ ٹائم یہ کیا کہ جو سورہ رحمان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس حوالے سے میں نے کائنات کی مختلف چیزوں کی فوٹوگرافس بھی اس میں شائع کیا. اس کے نیچے وہ میں نے ٹائٹل دیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ اصل میں تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک سے ہماری عقیدت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اس کے تقدس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. تو وہ پھر عام طور پہ بڑی اونچی جگہ پہ اس کو رکھ دیتے ہیں، کبھی رمضان شریف میں پڑھا یا صبح کے ٹائم پڑھ لیا یا کبھی ٹائم ملا تو پڑھا، بٹ اس کو تقدس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. حالانکہ یہ پڑھنے والی کتاب ہے اور اس کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، اور بلکہ یہ پورٹیبل ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہو. یہ میرا آئیڈیا تھا. تو اس لیے میں نے اس کے اقتباسات وہ نکالے جو کہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں. اور قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں بڑی سمپل ہیں، کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہے. یہ بعض علماء جو ہیں اس میں کنفیوژن ڈال دیتے ہیں، ورنہ اتنی سمپل اس کی لینگویج اور اتنی آسانی سے اس کا میسج سمجھ میں آتا ہے. اور انگلش میں اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو یورپینز ہیں یا غیر جو مسلم ہیں ان کو بہت زیادہ ڈرایا ہوا ہے ہمارے مذہبی لوگوں نے، کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے تعزیرات کی بات کرتے ہیں، پنشمنٹس کی بات کریں، یہ کریں گے یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے یہ ہو جائے گا، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ کر دیں. تعزیرات کا ایک پہلو اس کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے پہلو اس کے اندر ہیں، اور قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے. اور پھر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ آپ اس طرح سے زندگی گزاریں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، عاقبت کی بھی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا یہ خیال رکھ لیں کہ آپ دغا کسی سے نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں اور غلط کام نہ کریں، بدنیتی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحیم و کریم ہے. لیکن اس میں اتنا سمپل طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے بسر کریں. تو یہ انگلش میں آئی اور پھر میں نے بہت سارے ملکوں میں دوستوں کو یہ تقسیم بھی کی. اور سب سے بڑا میں نے یہ کام کیا، میں چونکہ اس وقت سینٹ میں تھا، سینٹ کا رکن تھا، تو میں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو یہ کاپیاں اس کی دی. اور کئی لوگوں نے تو اس میں بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کون سے سبجیکٹ پہ آپ نے کام کیا ہے. بلکہ ایک جو لیڈر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا تو کام ہی نہیں ہے جو یہ آپ کر رہے ہیں. یہ لیکن پیپلز پارٹی کے بندے نہیں کہا، ان کے مخالف نے کہا. اس وقت جو جنرل مشرف کے ایک ساتھی تھے انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، واز دینا شروع کر دیا ہے، تو یہ آپ سیاست تک ہی رہے. میں نے ان کو یہ بات سمجھائی، میں نے کہا یہ میں نے تو آپ لوگوں کے اوپر ایک دوسرے لفظوں میں مہربانی کی ہے کہ سیاستدانوں کے بارے میں یہ بدقسمتی سے یہ تاثر بن گیا کہ شاید وہ پیور دنیا دار ہو گئے ہیں اور ان کا دین سے تعلق بڑا کم رہا ہے.
تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں قرآن پاک کے اوپر کام ایک سینیٹر نے کیا ہے، اور سینیٹر نے اس کو شائع بھی کیا ہے اور سارے لوگوں میں اس کو تقسیم بھی کیا ہے. تو یہ الحمدللہ پھر اس پہ بڑی مجھے ریکگنیشن ملی. ریکگنیشن تو ظاہر دنیا سے ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کی خوشنودی میں سمجھتا ہوں یقیناً مجھے اس سے ملی ہوگی. اور وہ بعد کے واقعات میں جو زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی سے ہمکنار کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے مل گئی تھی. تو یہ کتاب اس حوالے سے یونیک کتاب تھی پاکستان میں. یہ بھی پھر 2006 میں میری یہ کتاب آئی. یہ محترمہ کی اسپیچز تھیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں اور مختلف انٹرنیشنل فورمز میں انہوں نے کی تھیں. بڑی خوبصورت اس میں ان کی تقریریں ہیں، اس کے اقتباسات ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بھی ہمارا فرض ہے پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے کہ ایک بڑی لیڈر کی جو بڑی باتیں ہیں وہ عوام تک پہنچانی چاہیے. تو اس کتاب کا ٹائٹل میں نے رکھا محترمہ بے نظیر بھٹو اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس. اور یہ کتاب جو ہے یہ پھر 2006 میں شائع ہوئی تھی. دوستو اب میں جس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں یہ ٹرانسلیشن ہے. یہ ایک رائٹر ہیں فرانس کے، بہت معروف وہاں کے رائٹر ہیں. جیسے انگلش لٹریچر میں شیکسپیئر کا نام ہے، اس طرح سے فرینچ لٹریچر میں ان کا حوالہ آتا ہے اور ان کا نام ہے مولییر. مولیئر اردو انگلش میں آپ بول لیتے ہیں، فرینچ میں ہے مولییر. اور کوئی 200 سے زیادہ ان کے ڈرامے ہیں اور بڑے خوبصورت ڈرامے ہیں، جن کی میں نے ایک ڈرامہ تھا دا ڈاکٹر انسپائٹ آف ہمسیلف، انگلش میں بتا رہا ہوں آپ کو. فرینچ میں تھا لو میتھسیں مال کھیلوئی. تو اس میں وہ اس وقت نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل تھے ڈاکٹر خالد سعید بٹ. تو میں فرینچ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت تھا، پڑھ رہا تھا ابھی. انہوں نے ہم سے یہ فرمائش کی کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کر کے دیں. وہ اس کو سٹیج کرنا چاہتے تھے لیاقت موریل خان راولپنڈی. تو میں نے پھر اس کی ٹرانسلیشن شروع کی اور میرے ایک کلاس فیلو تھے فائق جعفری صاحب، ان کو بھی میں نے ساتھ ملایا. تو ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا حکیم خواہ مخواہ، دا ڈاکٹر ان اسپائٹ آف ہمسیلف. کا آپ ترجمہ یہی سمجھ لیں کہ کیونکہ ڈاکٹر اگر آپ کہیں ہماری سوسائٹی میں ابھی وہ اس طرح کی تنزیہ بات عام طور پہ لوگ نہیں کرتے ڈاکٹرز کے بارے میں، لیکن حکماء کے بارے میں بعض کا لوگ کر لیتے ہیں ایسے مذاق کے طور پہ. حکیم خواہ مخواہ اس کا پھر ٹائٹل رکھا ہم نے. تو یہ بڑا کامیاب ڈرامہ. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک دن کے لیے ہم لیاقت موریل خان راولپنڈی میں اس کو سٹیج کریں گے، لیکن اتنا ہٹ ہوا کہ 11 روز مسلسل انہوں نے اس کو چلایا اور پھر اعلان کیا کہ وہ پورے ملک میں اس کو مختلف شہروں میں سٹیج کریں. تو انہوں نے خیر کچھ ہمیں اس کی پیمنٹ بھی کی تھی ٹرانسلیشن کروانے کی، جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ایک خوشگوار معاملہ ہوتا ہے کہ بڑی رقم آپ کو مل جائے. تو لیکن الحمدللہ وہ ہم کامیاب ہوئے. اور پھر میں نے اس کتاب کو، اور اس کے بعد ویسے تو اس وقت انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مولیئر کے اور ڈرامے بھی ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں. لیکن ایک بات پہ تھوڑا ہمارا اختلاف ہو گیا، کیونکہ انہوں نے یہ بات کیا تھا کہ ہم اس کو پبلش کریں. پھر انہوں نے پبلش نہیں کیا تو پھر ہم نے ان کو مزید ٹرانسلیٹ کر کے نہیں دیا. میں نے پھر ایک اور ڈرامہ ٹرانسلیٹ کیا، وہ میں نے آج خود ہی کیا، اس میں کوئی دوست اور پھر شامل نہیں تھا. اس کا ٹائٹل تھا، فرینچ میں تھا لو ماریاژ فورسے، یعنی اردو میں آپ کہہ لیں زبردستی کی شادی. تو وہ اس کا عنوان بھی میں نے وہی رکھا، ایگزیکٹلی وہی سیم ورڈز، زبردستی کی شادی. تو یہ دو پھر جو ڈرامے تھے اس کو میں نے کتاب کی شکل میں شائع کر دیا. اور بڑے خوبصورت یہ مزاحیہ ڈرامے ہیں، اور اس کا جو پلاٹ ہے اس کو ہی آپ پڑھ کے تو پھر آپ مسکرانا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں مولیئر جو تھے یہ شیکسپیئر سے زیادہ پاپولر تھے فرینچ لٹریچر کے حوالے سے.